ہے کہ امن و امان کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو تحفظ دینا، بنیادی سہولیات دینا، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہوں گی، کیونکہ کرم کے لوگوں نے بہت سا خون دیکھا ہے، کرم کے لوگوں نے بہت سی قربانی دی ہے۔ اس سچویشن میں بھی اگر آپ دیکھیں، ایک جو سچویشن کرم کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، لیکن جو کمٹمنٹ ابھی ہماری حکومت نے ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہاں سے کانوائی شروع ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے خود بھی اپروچ کیا ہے، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کی ملک سے باہر ان کی جابز ہیں، ان کی مزدوری ہے، انہوں نے باہر جانا تھا جس کی وجہ سے وہ جا نہیں پا رہے تھے، روڈز بند ہیں، کچھ لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو رہے تھے، تو بہت سی مشکلات ان کو پیش آ رہی تھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ امپلیمنٹیشن کچھ عرصہ پہلے ہوتی تو آج ہمیں یہ نقصان دیکھنے کو نہ ملتا۔ آج اگر پہلے صوبائی حکومت اس پہ سنجیدہ ہوتی تو پورے ملک میں دھرنے اہل تشیع کی طرف سے نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ایشو کرم کا تھا، اہل تشیع نے کراچی میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ حق تو یہ تھا کہ یہاں کی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج یہاں پر ہوتا، سی ایم ہاؤس کے باہر ہوتا، صوبائی اسمبلی کے باہر ہوتا کہ آپ آئیں، اور کیونکہ اس وقت جو ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، اور کورم میں جو وہاں پہ ایم این اے موجود ہیں وہ اتحادی اسی حکومت کے ہیں، اسی حکومت کے جو صوبے میں حکومت ہے ان کے نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سینیٹر ہیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر آ کے یہاں پر دھرنا دیتے بنسبت کہ وہ کراچی میں جا کر روڈز بند کریں۔ کیا مراد علی شاہ نے جا کر یہاں پر کرم کو روڈ کھولنا تھا؟ یہاں کے سی ایم نے کھولنا تھا، یہاں کی حکومت نے کھولنا تھا، لیکن ان کا اپنا احتجاج تھا، انہوں نے کیا، ان کا ایک جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا، اور انہوں نے کیا، لیکن ان کو یہ احتجاج یہاں پر، اور آپ دیکھیں کل جس طریقے سے بلدیاتی نمائندوں نے بھی احتجاج کیا، یہ جماعت ہم اپنے اختیارات نچلی سطح تک لے کے جائیں گے، اور ہمارے جو ناظمین ہیں وہ امپاور ہوں گے، اور ہمارے تحصیل اور ضلع ناظمین جو ہیں وہ ڈی سی، اے سی، ایس پی اور ڈی ایس پی کی اے سی آر لکھیں گے۔ تو ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ آج ان کو جو ہے جن کی اے سی آر انہوں نے لکھنی تھی وہی لوگ ان کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل برسا رہے ہیں۔ جو لوگ سوال کرتے تھے وفاقی حکومت سے کہ ہمارے اوپر آپ نے آنسو گیس کے شیل کیوں برسائے ہیں، ہمارے اوپر آپ نے ڈنڈے کیوں برسائے ہیں، تو آج بلدیاتی نمائندے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں ڈنڈے برسائے؟ آپ تو بڑا کہہ رہے تھے اسلام آباد میں ہمارا سم ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پر وفاقی حکومت آ کر ظلم کر رہی تھی، یہاں پر کون کیا کر رہا تھا؟ اگر اپنا حق مانگنا، جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا اس معاشرے میں، اس حکومت میں اگر جرم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جرم ہے۔ انہوں نے ایک پرامن احتجاج تھا، جو کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اپنے بلدیاتی نمائندوں کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ بہت جلد میں گورنر ہاؤس میں بلدیاتی نمائندوں کا، اپنے ناظمین کا کنونشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کا کنونشن کریں گے، ان کے حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے، اور ہم اسی صوبائی حکومت کو بتائیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ڈائریکٹ بجٹ سے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جائیں گے، وہ تو بجٹ سے کیا، آپ ان کو ان کی اپنی تنخواہیں نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں کتنے سیشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی اداروں کے، ان کی جو اسمبلی ہے اس کے کتنے سیشنز ہو رہے ہیں، ان کی آڈٹ رپورٹ اگر آپ دیکھیں تباہ کن آڈٹ رپورٹ ہے۔ تمام ٹی ایم ایس کے پیسے اس میں دھرنے کے لیے، اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے، اپنے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی سب کیا ہیں، اور لہٰذا انشاءاللہ بہت جلد میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کنونشن، اور وہ گورنر ہاؤس میں ہوگا، اور وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے حق کے لیے نکلیں گے۔ اور جیسے ہی میں نے اس کا اعلان کیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ سی ایم صاحب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، ان کو فنڈ بھی ریلیز کریں گے۔ ان کو پتہ ہے گورنر صاحب جو کام میں کسی سے کہتا ہوں کہ جس نے جو کام کروانا ہے مجھے پہلے بتا دیا کریں، کیونکہ سی ایم صاحب سارے دن فارغ ہو کر میری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس کو کاپی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کوہاٹ جانے کا اعلان کیا تو ایک دن پہلے مجھ سے پہلے بھاگ گئے۔ جو اے پی سی جو کہ صوبائی حکومت کا حق تھا، صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ امن و امان کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر اے پی سی بلاتے، تو اپنی ڈیوٹی سے غافل تھے، اور وہ اے پی سی ہم نے گورنر ہاؤس میں بلائی، اور انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے، پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایکٹیو کر رہے ہیں، اس کی ہم میٹنگز بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بہت جلد پرائم منسٹر صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے اور باقی سٹیک ہولڈر سے بھی اس میں ملاقات کریں گے،
ٹیکنیکل کمیٹی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہمارے وسائل کے حوالے سے ہمارے صوبے کے مقدمے کے حوالے سے چیزیں وہ ہمیں بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسلام آباد میں اپنے دلائل اور دلیل سے وہ ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے سی ایم صاحب اتنے ہی ویل انفارمڈ